مجھے یہ بتائیں، یہ جو عبارت ہے یہ کس کی عبارت ہے، اور یہ یہاں پہ کیا یہ اپنے پاس سے کو بات لکھی گئی ہے یا یہ کسی کتاب سے نقل کی گئی ہے؟ یہ آپ نے تحقیق کی ہے اس کے اوپر؟ آپ تو عالم ابو دین حسن ہے، بھائی ہمیں کوئی آپ ایسی تحقیق بات کی کریں گے نا؟ بات سنیں نا، ہمیں جو ہے اعلی بات سنیں، تناسل کے ناپنے کی بات کوئی تو سنیں، تحقیق نہیں ہمیں نہیں ارے کرنی ہے، بات تو جیسا سنیں کہ نا، بات تو جی سنیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جس کی کتاب ہے وہ آپ کے ہاں بھی اکابر ہو، پھر لیکن ترجمہ تو آپ کے میں اکابر نے آپ سے کیا ہے یہ نا، کہہ رہا ہوں، میرا وہ بھائی، آپ ترجمہ مفتی تو صاحب آپ ہیں، کے عالم اکابر دین نے ہے۔ کیا ہے نا۔ یہ ضیاء قرآن اچھا بات تو پبلشر سن کس لینا، کی ہے؟ یہ کس کی ہے؟ میری بات یہ تو اس سن کی لیں۔ تردید کر دے، اس کی تردید کر دے، میں اپنی دیکھیں بات واپس لے لوں گا۔ مفتی صاحب، آپ ضیاء القرآن جو ہے وہ جی حضرت میں نے آپ کو پہلے عرض بات کی تھی سمجھ آ ان رہی ہے؟ عبارات پر ہمارا اختلاف نہیں ہے یار، ان عبارات جی پر اختلاف نہیں اچھا ہے، اس ادھر کے سے بارے پیش میں ہوں گے آپ ادھر کیا سے کہیں پیش گے؟ ہوں گے، مرزائیوں کو خوش نہیں کرنا ہی حذیفی ایک مقصود ہے اس سیکنڈ۔ کا، تو اور تو اس کا کوئی فائدہ اچھا نہیں ہے۔ یہ تحقیق کس کی ہے اور یہ بھائی عبارت کس جان کی ہے؟ ساڈا چھوڑو سوال بھی لے لو، کوئی چھوڑ ہے دو گا ویلا؟ وبیل بھائی، یار مفتی یہ صاحب، ابو ابھی حسن مناسب بھائی، نہیں یہ بات اچھا ہے، اس ختم طرح کی کرنی ہے گفتگو یا مناسب بات کو نہیں لمبا کھینچنا ہے؟ رضوِ تناسل پر خاص یہ اہم سوال ہے تحقیق۔ کہ اس کو ختم کیسے کیا چلے جائے۔ جی یہ بند کر دے جی، اس کو آپ بند کر دیں۔ اچھا چلے جی ہاں، اگلی بات اور کی طرف آتے ہیں۔ صاحب میں نے صرف جی ایک بات کرنی تھی، عبداللہ بھائی سے بات کرنی تھی۔ مجھے بڑی شرم آئی ہے کہ عبداللہ بھائی، آپ جب بھی کسی بھی عالم ہو، چاہے کسی بھی مقطع فکر کا ہو، وہ کم از کم اس کو رسپیکٹ کے ساتھ بلانا چاہیے۔ آپ کے الفاظ جو ہے نا وہ بالکل قابل اعتراض ہے۔ میرے کس جی کی بات ہے؟ نہیں، یہ عبداللہ بھائی کے نہیں مجھے غصہ ہو میرے رہا ہے، مبشر کوئی مبشر بات نام کر کے آپ بلا رہے ہو، قسم سے بہت دکھ ہوا ہے۔ اس سے نہیں تو باتیں وہ ختم تو نہیں ہوتی، اس سے باتیں بڑھتی نہیں تو ہیں۔ نہیں تو وہ مبشر اگر مبشر نہ نہیں کہے تو ہے۔ اور کیا کہیں یار؟ ایک سیکنڈ یار، جو چلے ان مجھے کا مفتی یہ مفتی صاحب مبشر بتا دیں۔ بنتا ہے، کہتے ہیں۔ ان کو نہیں نہیں مفتی نہیں ایک مبشر سیکنڈ، میں وہ مفتی بتاتا ہیں ہوں۔ تو پھر مفتی ساتھ میں کس نے لگانا بولا چاہیے۔ اس کو مفتی؟ عامر بھائی کس نے اس کو مفتی بنایا ہے؟ آپ کے پاس کوئی سند ہے اس کی؟ اس کا اس کوئی سے اثاثہ؟ دو ماہ پہلے وہ مفتی مبشر شاہ صاحب تھے، ابھی یہ لے وہ جی، مفتی یہ بھی لے ختم ہو گئے ہیں عامر یار، بھائی، کچھ یہ دیکھیں سنیں میں نے عامر تو بھائی، کبھی اس کو مفتی نہیں بولے۔ ایک منٹ جی، سارے خاموش، اس سے میوٹ باتیں لگائیں، مفتی سنیں۔ صاحب، اس سے باتیں ختم نہیں ہوں گی، اس سے بڑھیں گی اور بڑھیں گی، اور اس کا فائدہ ہم نہیں یار اگر کسی کے آپ دل کی ایک منٹ جی، تسلی ایک منٹ، کے اب عبیر لیے بھائی ایک منٹ یہ سنیں جی، یہ سنیں۔ پیدا ہوا تھا اشرف علی تھانوی، ہمیں معلوم ہے اشرف علی تھانوی حرامی ہوا تھا پیدا۔ ہم نے کہا ہے کہ مبشر حرامی ہے، ہم نے تو صرف مبشر کہا ہے نا، نہیں دیکھیں، ہم نے تو پہلے آپ حرامی نے کا اوپر لفظ آگے استعمال گالی نہیں دی کی، تھی ہم تو ابھی بھی کہا، اے بی ہمارے آر لیے بھائی، قابل احترام ہے، قابل قدر ہے۔ عامر اے سیال بی آر صاحب، اچھا یار اے بی اشرف آر علی بھائی، تھانوی پہلے رحمہ ہاں، اللہ جو مجدد ہے 14ویں صدی کے، کیا کوئی وہ شک چوتھے؟ نہیں ہے اس میں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، ہر چیز سمجھتے ہیں، ہر آپ عبداللہ اس بھائی کے براڈ پر سب کو کبھی گئے سمجھتے ہیں، ہیں عامر لیکن بھائی؟ اس طرح آپ بات ختم نہیں ہوگی جس طرح بات ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ بتائیں، آپ ابو حسن اور عثمان ان کے براڈ پر کبھی گئے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کیا جی کر جی، رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں ادھر بیٹھے ہوتے بالکل ہیں کیوں؟ مفتی صاحب سے پوچھ بھائی لیں کہ جان میرے کتنی، اپنی ابو لڑائی حسن میں نیچے بیٹھا ہوا ہے، ہمارا میں برانڈ پہ ہی سوال جانا چھوڑا بھول ہوا ہے گئے آپ۔ اسی وجہ سے کہ میں مسئلہ کے اوپر میں بڑا سخت ہوں، میں مسئلہ کے اوپر کسی بھی نہیں سنتا، چاہے بالکل کوئی بھی ٹھیک ہے، بات کرے۔ اب بس بات بن گئی۔ آپ اس طرح کریں، میں واللہ آپ کے ہاتھ، آپ کا ماتھا چومنے کے لیے تیار ہوں، یہ لڑائی ختم کرنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ آپ ثالث بن جائے، جو ہمارے مطالبات ہے، جو طریقہ کار ہے وہ آپ اس کو اپلائی کریں، بات ختم ہو جائے گی۔ آپ میرے مبشر سے صاحب زیادہ کو علم دیکھا والے ہے؟ آپ لوگوں کو، مجھ سے زیادہ نہیں علم نہیں والے نہیں آپ نہیں، لوگوں آپ کو، ابو ثالث حسن ہے نا، بیٹھا ہوا ہے نیچے، آپ علم والے ثالث ہو۔ کے طور پر سر، ثالث کے تو طور وہ پر ثالث بننا ہی نہیں آپ چاہتے، بھائی آپ جان کوئی زبردستی بناتے ہیں۔ قادیانی بیٹھا ہوا ہے براڈ پہ؟ نہیں نہیں، کوئی نہیں بیٹھا ہوا یار پہلے۔ بچوں کو قادیانی سنائے کوئی یار، نہیں ہے جی، جائے اب بچوں کو سنائے یار، سارے بچوں کو۔ مسلمان ابو بیٹھے الحسن ہوئے بھائی، آپ کا مفتی مبشر شاہ صاحب سے اور کیا نام ہے مولوی عثمان سے رابطہ ہے؟ وہ تو ہاں جی، مولوی ہاں جی، عثمان بالکل نہیں ہے میرے رابطہ خیال ہے۔ میں، وہ تو مولوی نہیں ہے نا، وہ تو جاہل ہے۔ چلو جو بھی ہے، خیر اب جی جی، ابو الحسن بھائی یہ مختلف کیسے، یہ مسئلہ ختم کیسے ہونا ہے؟ یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ میوٹ لگائے اے بی آر اچھا یہ اب جی جی، مسئلہ ختم کیسے ہوگا بھاگت ابو ہے برو الحسن یار۔ بھائی؟ کیسے دی؟ جی حذیفی بھائی آپ پلیز بات کریں۔ حذیفی بھائی، اگر آپ کا رابطہ مفتی صاحب کے ساتھ ہے نا واٹس ایپ کے اوپر، یا آپ کہتے ہیں نا تو میں آپ کو نمبر ان کا پرائیویٹ میں سینڈ یار کر دیتا ہوں۔ انہوں نے بلاک کر دیا نا، اب ابھی مجھے کہہ رہے تھے نہیں نا وہ نہیں، نہیں حذیفی مفتی بھائی صاحب کا تو خیر ہے ہے نا، حضرت، دیتے ہوئے لیکن اب تھے تو نا رابطہ کیا ہے۔ نام ہے، اے بی آر،
یہ ابو حسن صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ عثمان رضوی, یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے, اور مبشر بھی آیا ہوا تھا. میں اوپر چلا گیا, میں نے اس سے بات کرنا چاہی, اس نے کہا اس کو اتارو, ان کو دیکھیں لکھنا میری کرو. بات سنیں, ابو الحسن میں بھائی, مفتی صاحب کو آپ ابو دیکھ الحسن لیں, بھائی, ہم مفتی دونوں صاحب ہی فریق ہیں کہہ نا, رہا ہوں, میری بات سنیں, مفتی صاحب کو میں مفتی صاحب ہم ہی دونوں کہہ رہا فریق ہوں. ہیں. جی 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 ابو الحسن بھائی, ہم دونوں فریق ہیں. مفتی صاحب سے میں ڈائریکٹ بات کروں گا تو یہ بات آگے نہیں چلے گی. وہ مطلب میری یا مفتی صاحب کی بات ہوگی یا مفتی عبداللہ صاحب کی اور مفتی صاحب کی بات ہوگی. اس وجہ سے ہم اگر اکٹھے آپس میں ڈائریکٹ بات کریں گے تو یہ گفتگو نہیں ہوگی, کسی نتیجے تک نہیں پہنچے گی. وہ اپنا اصل مناظرہ زور میں اس دکھائیں گے, سلسلے ہم میں اپنا نا دکھائیں گے. اس اس وجہ سے سلسلے میں نا آپ کو ہم ڈالتے ہیں بیچ میں. اس سلسلے میں نا مظفر شاہ صاحب جو ہے نا وہ کاوش کر رہے ہیں, شاید انہوں نے مفتی ابی رحمان صاحب سے بھی رابطہ کیا ہو. تو مفتی انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے رابطہ کیا, اور میری موجودگی میں انہوں نے مفتی مبشر صاحب کو بھی کال ملائی تھی. اور کل کی بات ہے, کل کی انہوں نے مجھے کال کی تھی, اور اسی کال کے دوران انہوں نے جو ہے عثمان رضوی کو بھی کال ملائی تھی, لیکن انہوں نے کال نہیں اٹھائی. انہوں نے کہا میں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہے. اور مفتی مبشر کو 2-3 چلیں دفعہ میری آج موجودگی میں میں ان کے ساتھ آن دا کال تھا, آن دا کال میں ان کے آج ساتھ دوبارہ تھا, لیکن وہ جو ہے وہ نہیں سید اٹھا صاحب رہے نا, تھے. سید صاحب آج دوبارہ آئیں گے نا, دوبارہ آج کوشش کریں گے. انہوں نے بات کی تھی, کل بھی بات کی تھی, پرسوں میرے خیال سے وہ آئے تھے, تو انہوں نے بات کی تھی. وہ بڑے ہیں اور آپ کو پتہ ہے وہ بہت سینئر ہیں, تو وہ اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں اس کا کیا, ابو کیونکہ حسن ہم بھائی تو جا کے ان سے پوچھیں, جی جا کے سید ظفر اللہ شاہ صاحب سے پوچھیں جتنا میں نے ان کے ساتھ کیا ہے نا, جتنا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو دیکھو آپ کے مسلک کے بندے تھے, ان بھی دیکھیں جیسے بھی ہیں جو بھی ہے, ہم نے کبھی جو ہے وہ اس اعتبار سے نہ ان کو مسلکن لیا یا جو بھی ہے. وہ بزرگ بندے ہیں, سب سے پہلے وہ بزرگ ہیں, سینئر ہیں, لیکن ان کو پھر بھی آپ کے مسلک والوں نے ماں بہن کی گالیاں دی تھی. علی لندن اور جو بھی ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والے بہت سارے لوگ, یہاں تک کہ پرسنلی ان کا نمبر پیدا کر کے ان کو کالے کر کے انہوں نے ماں بہن کی گالیاں دی تھی. میں نے ہی پھر سارا جو ہے سیٹ اپ ان کا کر کے دیا, اور ان کے جو بڑے تھے ان کا راستہ سیدھا کیا, ان کو وہاں تک پہنچایا, اور باقاعدہ کہا کہ شاہ صاحب میری ضرورت ہو تو میں ادھر ہی قریب ہی ہوں. حالانکہ شاہ صاحب نے اس وقت بھی میرے کال پر تھے, اور 1.5 گھنٹہ شاہ صاحب نے میرے ساتھ گفتگو کی. جی جی بالکل صحیح, اچھا بالکل صحیح ہے. اور اے بی آر ابو بھائی, الحسن میں بھائی, آپ کو بتاتا ہوں مفتی صاحب کہ آپ تو پرووک ہوئے, ٹھیک ہے نا جی, لیکن آپ کو نا اس کے پورے محرکات جو ہیں نا وہ آپ کو خود اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے تھی. اپنا مفتی اے بی آر رحمان صاحب کو میں یہ کہہ رہا ہوں, ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں یہ کہ ابو آپ حسن کو بھائی, شاید نہیں علم. دیکھیں جی آپ کل تک دیکھیں, کل میں نے واقعی میں نے جو الفاظ کہے ہیں میں وہ کہہ رہا ہوں کہ کل میں نے کہے, اور شاید اگر آپ وہاں پر بیٹھے ہو یا نہ بیٹھے ہو, میں نے کہا بھی ہے, میں نے کہا اسکرین شاٹ پی لو اور میری یہ ریکارڈ کر کے جس تک مرضی یہ پہنچاؤ, لیکن کل سے پہلے تک آپ کہیں میرا یہ نہیں دکھا سکتے کہ میں نے وہاں پر احمد رضا خان بریلوی صاحب یا جو ہے وہ مفتی مبشر کو ماں بہن کی گالی دی ہو, جس طرح انہوں نے حرامی یا حرامی کہا ہو, ماں بہن کی چھوڑو حرامی بھی کہا ہو. اصل آپ میں نہیں نا, دکھا سکتے. میں آپ کو جس شخصیت کا میں نام لے رہا ہوں نا بار بار, جی مفتی کرکری صاحب, انہوں یار نے ابو حسن بھائی, ابو حسن بھائی, آپ دیکھو خدا کو حاضر ناظر جان کر ایمان کے ساتھ آپ مجھے بتاؤ, آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ, آپ نے زندگی میں کبھی اس شخص کے ساتھ, مجھے 3 دفعہ بروڈ پہ پوری زندگی میں 3 دفعہ دیکھا ہے, مجھے 3 دفعہ, 1 2 3, آپ میں نے اپنی گزارش ہی بروڈ پہ کرنے مجھے لگا تھا, کتنی دفعہ دیکھا ہے, آپ نے اپنی بروڈ پہ میں مجھے کتنی دفعہ دیکھا ہے, کتنے گھنٹے دیکھا. دوسری بات یہ اے بی آر میں بھی یہی گواہ گزارش ہے کرنے اس لگا کا, تھا. اور یہ سارے جتنے ہیں یہ گواہ ہے. تقریباً 2 ہفتے یا کہہ لے کہ 18 دن تک تقریباً ہم نے ویٹ کیا ان لوگوں کا. ہم نے ان کو ریکویسٹ کی اور دوسرے لوگوں کی زبانی بھی بتا دیا کہ یہ سلسلہ چھوڑ دے, ختم کر دے, دیکھیں ہمارا کام ختم نبوت کا محاذ ہے, ملحدین کے خلاف, انکار حدیث والوں کے خلاف. لیکن یہ جن لوگوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا, اس کا کوئی اصل حاصل نہیں ہے. میں آپ کو ایک لیکن جواب, میں جب تھوڑا سا ایک آپ جواب لوگ دیتا ہوں, نہ روکے میں بہت ویٹ کیا, پھر ہم صرف نے ایک بھی جواب جو دیتا ہے ہوں, نا, پھر لوگ ہمارے پاس صرف آتے تھے کہ آپ لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے ان لوگوں میں کا. ایک آپ کو جواب دیتا ہوں, چھوٹا سا ایک جواب دیتا ہوں. دیکھیں علمی اختلاف جو ہے نا, یہ تو بڑے بڑے ائمہ کے درمیان بھی ہوا,
بڑے بڑے ائمہ کے خلاف کتابیں لکھی گئیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جو ہے وہ کتابیں لکھی گئیں، دیگر اور بہت سارے ائمہ کے خلاف کتابیں لکھی گئیں۔ علمی اختلاف لیکن کرنا ماں بہن کی یہ کوئی گالیاں تو بڑی بات کسی کو نہیں نہیں ہے۔ دی گئی نا یار، میں ماں بتا بہن رہا کی ہوں گالیاں تو نہیں دی گئی نا اے جس بی طرح آر یہ بھائی، کہہ رہے اے ہیں۔ بی آر بھائی، واللہ العظیم بابر بھائی کی براڑ کے اوپر پہلے دن سے لے کے آج تک تمام ویڈیوز اپلوڈ ہیں۔ آپ جائیں پہلے دن والی ویڈیو نکال لیں، دوسرے دن والی نکال لیں، تیسرے دن والی نکال لیں، نکالتے جائیں، اس کو نمبر وائز نکالتے جائیں۔ آپ جا کے دیکھ لیں کہ کیا جب سٹارٹنگ میں ہم نے براڑ شروع کیا کیا کسی بندے نے گالی دی ہے؟ کسی بندے نے گالی نہیں دی، صرف حوالے دکھاتے رہے ہیں کتابوں کے، بس دیٹس اٹ۔ کیونکہ میں خود گالی دینے والا بندہ نہیں ہوں، میں اس کو گالی دینے کو اس کو میں جائز سمجھتا ہی نہیں۔ ایک زبان سے آپ نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھنی ہے، اسی زبان نہیں سے اس آپ کی نے حدیثیں ضرورت کیا پڑھنی ہے۔ پیش آئی؟ چھوڑے ابو حسن صاحب، یہ حوالے نکالنا اور یہ چیزیں دوبارہ اس مردہ چیز کو، اس گڑے ہوئے مردہ کو نکالنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ وہ میں نے آپ کو اس کی وجہ بتائی ہے نا کہ شاہ صاحب کے خلاف آپ لوگوں نے جو ہے وہ ایک محاذ یہاں پہ گرم کیا نا آپ لوگوں نے، اور اعلیٰ حضرت کو کس وجہ؟ گالیاں دی۔ کب؟ کس کو؟ جب شاہ صاحب نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، جب شاہ صاحب نے ویڈیو کیا اپلوڈ کی ضرورت ہے۔ تھی اس کو ویڈیو اپلوڈ نہیں کروانے ایک منٹ کی؟ ایک منٹ، وہ بات نہیں ہے، جو اصل بات ہے نا، جو اصل بات ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھیں، یہ سازش کر کے جناب ابھی ہر چیز کو اپنے کھاتے کے اندر ڈال لیا۔ ہم آپ کو ان دیوبندیوں نے سازش کر کے جناب ابھی ہر چیز کو اپنے کھاتے کے اندر ڈال لیا۔ ٹھیک ہے، یہ میں وہ دوسری ویڈیو دیکھتا ہوں جس میں انہوں نے باقاعدہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کہا تھا کہ یہ اچھا جو یہ ہے میں اس کا جواب دے دوں، کتاب جو ہے مفتی صاحب مصدقہ رپورٹ، اگر یہ اجازت اس میں دیں، انہوں نے خیانت کی ہے، مفتی مبشر نے جو کہا تھا۔ اگر اجازت دیں تو اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو میں، جی بولے، جی اگر بولے، اجازت ہے۔ جی بولے پلیز۔ اچھا یہ آپ میں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ویڈیوز نمبر وائز شاہ صاحب نے اپلوڈ کی تھی اپنے چینل کے اوپر، ٹھیک ہے جی، نمبر وائز یعنی کہ 1 2 3 اس طرح سے نا، پہلے دن کی ویڈیو، دوسرے دن کی، تیسرے دن کی، اس طرح سے ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں یہ والی جو ویڈیو ہے نا، یہ والی کافی دیر کے بعد جا کے تو یہ شاہ صاحب نے یہ والی اپلوڈ کی ہے، مفتی طارق مسعود صاحب والے واقعے کے کافی دیر کے بعد جا کے۔ اپنا ابو حسن یہ بھائی والی جو دیکھیں، ویڈیو آپ بار بار مفتی طارق کو بیچ میں، میں کہتا ہوں گولا کے پیسے ہیں نہیں تو مجھ سے لے لو، اس کو بٹھا کے گولا مار دو، ہم اس کی بات کر نہیں رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ بھئی یہ مولانا اللہ وسایہ صاحب نے خیانت کی ہے، مصدقہ رپورٹ جو 5 جلدوں پر جو مشتمل ہے، اس میں انہوں نے مصدقہ رپورٹ میں انہوں نے خیانت کی ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ مصدقہ رپورٹ جو ہے وہ حکومتی دستاویز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پھر میں دیتا ہوں جواب اس کا۔ میں تو صرف ابو حسن بھائی، میں صرف اتنا پوچھتا ہوں، یہ جو کتاب ہے جو انہوں نے باقاعدہ مصدقہ رپورٹ جو 5 جلدوں میں ہے، میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں یہ حکومتی دستاویز ہے یا نہیں؟ میں اس کا جواب اگر آپ اجازت دیں تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، زیادہ سے آدھا منٹ لوں گا۔ دے دیں چلے دے دیں۔ بات ایسے ہے کہ دیکھیں جو بندہ اگر کوئی الزام لگا رہا ہے نا تو اس بندے کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پاس تو چیز ایسی ہے جس کی بنا پہ وہ الزام لگا رہا ہے۔ اللہ وسایہ صاحب کی جو اپنی پہلی کتاب جو 1 جلد شائع ہوئی تھی نا، 1 جلد جو انہوں نے قومی دستاویز کے نام سے شائع کی تھی انہوں نے، وہ اللہ وسایہ صاحب نے شائع کی تھی نا، ان کی اپنی وہ تصنیف تھی نا ان کی، جی اللہ وسایہ صاحب کی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جی بالکل صحیح ہے، بتائیں آگے بات۔ انہوں نے اپنی تصنیف کے اندر یہ خود یہ بات لکھی ہے میرا بھائی، اگر ہمارا صرف جرم اتنا ہے کہ ہم نے اس عبارت کی بنیاد کے اوپر یہ بات کی ہے تو پھر آپ ہمیں سزا دے دیں۔ انہوں نے خود یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ کون سی بات لکھی ہے؟ نہیں ان سے پوچھ کون سی بات لکھی ہے؟ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہاں پہ یہ تحذیر الناس کی جو عبارت ہے، یہ وہاں پہ اس نے مرزا ناصر نے یہ پیش کی تھی اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ نے ہمیں کافر قرار دینا ہے نا تو اس عبارت کی بنیاد کے اوپر آپ دیوبندیوں کو بھی کافر قرار دیں۔ یہ بات انہوں نے خود لکھی ہے، اللہ وسایہ صاحب نے اپنی قومی دستاویز جو پہلی جلد ہے، پہلی جو انہوں نے شائع کی تھی نا، جو 1 جلد تھی، اس کے اندر انہوں نے یہ بات خود لکھی ہے۔ یہ بات وہاں پر ذکر نہیں کی گئی تھی، آپ یہ کہہ رہے ہو؟ کیا چیز؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہو میں نہیں سمجھا، دوبارہ ریپیٹ کریں۔
मतलब उजैफी ये भाई कि मैं बताता हूँ ABR भैया आप क्या कह रहे हैं? उजैफी भाई की बात सुन लो। जी हज़रत, यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये ख़यानत कैसे बनती है, कि आपका क्या नज़रिया, मुफ्ती साहब पूछे जा रहे हैं कि आपका क्या नज़रिया है कि ये इबारत पेश नहीं की गई थी और मौलाना अलावा साहब शाहीन ख़त्म नबूवत ने कहा ये पेश की गई है, तो इस तरह ख़यानत बनती है या उन्होंने सही कहा है कि वाकई पेश की गई थी? जी मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो नेशनल असम्बली की 74 की या 73 या 74 बहरहाल उसकी जो कार्रवाई शाया हुई है ना, उसको शाया करने वाले, उसको जमा करने वाले, वो जिम्मेदारी भी अल्लाह वसाया साहब की थी, ऐसे ही है। जो हज़रत ने 4-5 जल्दों में शाया किया वो तो हज़रत ने ज़िम्मेदारी से किया, बाकी याददाश्तों की बुनियाद पे किए और इंटरव्यू जो मैं लिए उस बुनियाद पे किए, मैं वो जो एक जल्द है। नहीं, ये जो असम्बली का ये जो शाया हुआ है, ये सारा जो हज़रत एक दो किताबें हैं, एक है 5 जल्दों में जो मुसद्दका रिपोर्ट है और एक है जी पार्लियामेंट में कादियानी कौमी असम्बली में वो एक जल्द कादियानी है। मसले पर बहस की मुसद्दका रिपोर्ट। हाँ, हाँ एक तो वही ये है मैं ना, ये ये कह रहा 5 था। जल्दों वाली। इसको ये जो किताब है ना, इसके ये अंदर अल्लाह लिखा है वसाया साहब की कि जो ताज़िर नास पेश हुई है, नहीं नहीं पहली जो किताब है उनकी, तो हम जो तो पहली की बात ही नहीं कर रहे हैं, और मुफ्ती पार्लियामेंट में मुबशर ने तो कादियानी पहली शिकस्त किताब का उसमें। जिक्र नहीं किया। मुफ्ती मुबशर ने तो कौमी असम्बली कादियानी मसले पर बहस का मुसद्दका रिपोर्ट पे कहा है कि इसमें मुफ्ती मौलाना अला वसाया साहब ने जी मैं वही आपसे गुजारिश कर रहा था, आप मेरी तस्हीह कर दें अगर मैं गलत हूँ, कि नहीं, वो पहली पहली उनकी आप किताब जिस के अंदर किताब का उन्होंने जिक्र लिखा करें है, उस किताब का तो जिक्र ही नहीं हो रहा है ना। वो तो वो ना तो मैं ज़ेर आपने, आपको बहस ये ही नहीं है। जी वो ज़ेर बहस ही नहीं है। मुझे पता है कि इसके अंदर उन्होंने उस किताब का हवाला नहीं दिया, लेकिन उस किताब का हवाला मौजूद है, ये आपको कह रहा हूँ मैं। किस किताब का हवाला मौजूद है? जो पहली ताज़िर किताब नास का उन्होंने हवाला शाया दिया। की थी, एक जिल्द वाली, एक जिल्द वाली जो कौमी असम्बली की कार्रवाई जो उन्होंने पहली जिल्द शाया की थी ना, उसके अंदर उन्होंने बड़ी तफसील के साथ ये वाकया लिखा हुआ उसके अंदर। उन्होंने तो वहां और पर दूसरी कहीं जो ये नहीं जल्द है कहा उसके कि अंदर ये वो जो नहीं है वो लिखा। कादियानी ये जो पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है, जो नेशनल जो है वो अच्छा, तौर पे जो इसके लिखी ऊपर मैं गई है। आपको ना एक और गवाही आपको, मैं जो बंदा उस वक्त वहाँ पे मौजूद था, मैं उसका हवाला आपको दे देता हूँ अच्छा कि जी। मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उनका वीडियो, उनका यूट्यूब के ऊपर खुद उनका बयान मौजूद है कि ये बात वहाँ पे हुई थी। कौन सी बात हुई थी? यही तहज़ीरुन नास की इबारत उसने वहाँ पे मिर्ज़ा नासर ने पेश की थी। अच्छा जी, हुज़ैफी साहब। तो आगे फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ? नहीं नहीं क्या नहीं चीज़? नहीं, एक सेकंड चले मान लेते हैं, चले नहीं, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है ABR भैया? अब आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो नेशनल असम्बली की वो जो कार्रवाई है, जी उसके अंदर क्या तहज़ीरुन नास की इबारत का हवाला मौजूद है जो अब शाया हुई है? वो ये मौजूद है मैं उसके कह अंदर? रहा हूँ नहीं कि नहीं है। जी नहीं है, हाँ तो नहीं है अबू हसन भाई, नहीं है उसमें। हाँ तो बस यही वो शाह साहब कह रहे हैं इस वीडियो के अंदर, वो आप सुन लें। आप, मेरा अच्छा नेट स्लो हो गया असल में, मेरा नेट ही बिल्कुल स्लो हो अच्छा गया। जी हुज़ैफी भाई प्लीज़ कैरी ऑन। ये जो हज़रत आप किताब शाया कर रहे हैं इसके अंदर वो तहज़ीरुन नास वाला वाक़या मौजूद है? अबू हसन भाई आप जो पेश कर रहे हैं उसमें वो हवाला मेरा असल मौजूद में है? ना नेट बिल्कुल स्लो हो गया किसी वजह से। यार को फुल शुल मार दो, को बिली शिली मार दो यार, ताकि नेट ठीक हो जाए। जोनी रोकी साहब मार दो, एक व्हील मछली नहीं, मार आपकी दो। आवाज आ रही है, आपका इतना वीक नहीं है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा चले जी। हाँ अब बेहतर हुआ है थोड़ा सा। अच्छा, अब ये मैं कह रहा आवाज़ आ था रही कि जो कौमी असम्बली की कार्रवाई जो शाया हुई है ना, जी जी। उसके अंदर ये वाकया मौजूद ही नहीं है, सिरे से उसका जिक्र ही मौजूद नहीं है। अच्छा हालांकि नहीं अल्लाह वो वसाया साहब ने भी अपनी किताब में ये वाकया दर्ज किया है। शाह अहमद नूरानी साहब ये हवाला ने आपने खुद अपनी आवाज में ये वीडियो हवाला के आपने अंदर ये पढ़ा बात है? बयान की है ये उन्होंने। हवाला आपने पढ़ा है? हाँ ये हाँ पढ़ा है यार जो पार्लियामेंट जी सर, मैं क्या आपको कह तो कोई रहा हवाला हूँ पढ़ा याद है? है। मैंने आपको बताया कि पहली जिल्द जो है ना इनकी, जो एक जिल्द वाली जो इनकी किताब है ना, कौमी और असम्बली की मेरे भाई कार्रवाई, उसकी बात नहीं उसके हो रही अंदर है, ये हवाला उसकी मौजूद बात है। नहीं हो रही है अबू हसन भाई, उसकी तो बात नहीं हो रही है। मुफ्ती साहब ने तो उसका जिक्र ही नहीं किया। 5 जिल्दों वाली जो बात हो रही है, मुफ्ती साहब ने उस पर एतराज़ किया है।
ہم یہ آپ کو مجھے بتا پتا بتا کے ہے تھک گئے کہ وہ آپ زیر صحیح باس ہے کہہ ہی رہے ہیں نہیں، وہ زیر میرے باس ہے بھائی، ہی آپ نہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں اپنا مفتی صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں وہ جو ایلیگیشن لگا رہے ہیں نا اس کا ثبوت ان کے پاس موجود ہے، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ قومی اسمبلی میں قادیانی وہ مسئلہ حضرت کوئی صفحہ بحث وغیرہ ہے مسئلے آپ پر کے پاس؟ بحث کی۔ جی حذیفی بھائی، یہ جو شاعر ختم نبوت مولانا اللہ وعلیکم وسائل صاحب السلام ورحمۃ دامت اللہ۔ برکاتہم کی پہلی کتاب ہے، مفتی پارلیمنٹ صاحب میں قادیانی شکست۔ مفتی صاحب ذرا ایک منٹ اس کا رہیے۔ جی سیاد بریلوی صاحب تھوڑا سا اگر کر لیں ان کی بات حذیفی بھائی ان کو موقع دے دیں، اگر تھوڑا سا آپ کرتے ہیں تھوڑا وہ کیا کہتے پہلے ہیں۔ اس پر بات ہونا، پہلے تو اس اچھا ٹھیک خیانت ہے، والی بات جی کو جی آپ ٹھیک ہے۔ وہ ان کا نیٹ ٹھیک ہو گیا ابو الحسن بھائی کا، وہ ان کا نیٹ جی ابو مسئلہ حسن کر بھائی رہا کا تھا۔ نیٹ ٹھیک ہو گیا، جی ان کا جی ٹھیک جی ہو گیا۔ بہتر ہو گیا، جی 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 بولیں۔ اچھا، یہ جو پہلی آپ نے عبارت پیش کی ہے استاد جی کی کتاب سے، جو پہلی ایک جلد والی ہے، اس سے جو عبارت پیش کی حضرت، اس کا کوئی صفحہ نمبر کوئی یاد ہے؟ کیونکہ میری نظر سے نہیں گزری ہے۔ یہ عثمان بھائی کے پاس نا اس کا ٹائٹل پیج اور اس کا جو اندر جو اس کی عبارت ہے وہ صفحہ پورا ان کے پاس موجود ہے، ان کے پاس۔ اچھا، یہ کوئی حوالہ یاد ہو ذہن میں؟ نہیں تو میں خود ہی نکال لوں گا، کوئی کرتے ہیں کوشش۔ آپ صرف حوالہ بتا دیں، نکالنا ہمارا کام ہے، فٹافٹ نکل آئے گی۔ جی وہ آپ کو میں نا وہ پرسنل آپ کا واٹس ایپ نمبر بھی ہے میرے پاس، وہ میں جی آپ جی کو نا وہ فارورڈ کر دوں گا آپ کو میں۔ جی وہ پلیز وہ فارورڈ کر دیں، پلیز وہ فارورڈ کر دیں جی پلیز۔ جی، اور ایک اور کتاب کا بھی حوالہ ہے، اور وہ سیم وہی جو واقعہ ہے نا، وہ سیم ایز اٹ از وہ واقعہ، وہ دوسری ایک کتاب کا حوالہ بھی عثمان بھائی کے پاس موجود ہے، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ اور تیسرا حوالہ لے لیں کہ شاہ احمد نورانی صاحب کی ویڈیو، اگر آپ قومی اسمبلی کی کارروائی شاہ احمد نورانی لکھیں گے نا وہ یوٹیوب پہ، دیکھی ہوئی ہے، تو جی جی وہ وہ دیکھی دیکھی اس ہوئی ہوئی کے ہے، ہم نے اندر دیکھی بھی ہوئی ہے۔ اس کے اندر بھی انہوں نے جو ہے وہ اس بات کا ذکر کیا کہ آخری دن جو ہے نا بحث کا، جو آخری دن تھا، اس دن مرزا ناصر نے جو ہے وہ تحذیر الناس کی عبارت وہاں پہ پیش کی تھی۔ اچھا جی ٹھیک اچھا، ہے۔ یہ جو آپ کتاب شائع کر رہے ہیں یہ 9 جلدوں میں، اس کے اندر یہ عبارت ہے، آپ اب اس کی پڑھی تفصیل کتاب؟ جو ہے نا وہ ابھی پہلی جلد آئی ہے، لیکن اس کی جو تفصیل ہے نا وہ ابھی شاہ صاحب کو ہی پتہ ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ، ابھی پہلی جلد اس کی جو ہے نا ابھی آئی ہے۔ صحیح۔ دوسرا یہ کہ حضرت اقدس مولانا اللہ وسائل صاحب نے جو مصدقہ رپورٹ شائع کی ہے نا، اس کے اندر آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، اور میں نے بھی خود دیکھی ہے، نہیں ہے اس کے اندر یہ بات۔ تو اگر یہ واقعی حضرت نے خود نکال لیا ہے نا، تو یہ کیس ہوتا ہے، عالمی مجلس والوں پہ کیس کیا جائے پھر آپ حضرات کی جانب سے، تو زیادہ مناسب رہے گا، دودھ کا دودھ ٹھیک ہے۔ پانی کا پانی ہو جائے عدالت میں۔ یہ جو ہے یہ میں ان تک یہ والی تجویز میں انشاءاللہ میں پہنچا دوں گا شاہ صاحب تک۔ جی کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا شاید کوشچن میرا بھی ہے، میرا ایک میں کوشچن نے ہے یہ نا تجویز ابو پہنچائی تھی حسن شاہ بھائی، صاحب ایک تک۔ منٹ اب ابیل بھائی، ایک منٹ اب شاہ ابیل صاحب کہتے ہیں بھائی، ابو حسن بھائی میں نے یہ پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اگر اس طرح کی بات ہے تو اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ مصدقہ رپورٹ جو ہے، یا جو نیشنل قومی جو ہے ایک منٹ جی مجھے کال آ رہی ہے، آپ بات کریں پلیز۔ ہاں میرا کوشچن یہ ہے کہ ابو حسن بھائی، جو آپ لوگ شائع کر رہے ہیں 9 جلدوں والی، اور یہ کمپلیٹ ہو گئے، شائع ہو گئے، اس میں بھی یہ عبارت نہ ہو تو پھر؟ میں نے آپ سے یہ کہا ہے نا کہ اس کی تفصیل جو ہے نا وہ میرے پاس نہیں ہے، اس کی تفصیل شاہ صاحب کے پاس ہے۔ جی ابو حسن بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس طرح کی بات ہے، جو نیشنل اسمبلی آف پاکستان جو اصل ہے، پروسیڈنگ آف دی اسپیشل کمیٹی آف دی ہول ہاؤس ہیلڈ ان کیمرا ٹو کنسیڈر دی قادیانی ایشو، آفیشیل رپورٹ کی بات کر رہا ہوں، اگر جو ہے اس میں جو ہے وہ بات ذکر ہے اور انہوں نے اس بات کو ذکر نہیں کیا، تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ باقاعدہ آپ جو ہے وہ کیس کر سکتے ہیں اور اس کو عدالت میں چیلنج کریں، تاکہ اگر اس طرح کی بات ہے تو یہ تو آپ کے پاس سنہری موقع ہے، اس کو آپ عدالت میں چیلنج کریں۔ اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا، مفتی مبشر صاحب نے جب کہا تھا کہ جی اپنا یہ کیا کہتے ہیں انہوں نے خیانت کی ہے، تو میں نے ان سے بھی کہا تھا، اور عثمان صاحب سے بھی کئی دفعہ کہا تھا، اور اپنی براڈ پہ بھی جب میں نے لگائی تھی تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ان کے پاس سنہری موقع ہے
آپ جو ہے اسی پروسیڈنگ میں جو آگے پیچھے جو ٹو کنسیڈر دی قادیانی ایشو آفیشیل رپورٹ میں اگر انہوں نے آگے پیچھے بات کی ہے تو آپ جا کر جو ہے وہ اس پر کریں، کیس کریں. باقی کیس لڑنے کے لیے انشاءاللہ پاکستان میں خود آؤں گا، میں نے یہاں تک کہا تھا. اچھا دیکھیں اپنا مفتی صاحب، دیکھیں شاہ احمد نورانی صاحب جو ہیں ان کی وفات کو کافی سال گزر چکے ہیں، اور ظاہری بات ہے ان کی جو ویڈیو ریکارڈنگ ہے وہ اس سے بھی پرانی ہے، اس کے اندر شاید کوئی 90s کی ڈیٹ آ رہی ہے. اب مجھے یاد نہیں کہ وہ 91 ہے یا 93 ہے، وہ پتہ نہیں کوئی ڈیٹ آ رہی ہے، برا اس کے اوپر کیمرے میں جو ریکارڈنگ ہوئی ہے. تو یہ جو کاروائی ہے یہ تو 2012 میں غالباً یہ میرے خیال میں شائع ہوئی ہے، ایسا ہی ہے 2013 میں شائع ہوئی ہے. 2013 میں. تو اب یہی بات شاہ احمد نورانی صاحب بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہی بات اللہ وسیع صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے، اور تیسری ایک اور کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ یہ کانسیڈنس تو نہیں ہو سکتا کہ 3 بندے بات کر رہے ہیں اور تینوں بندے ایک ہی بات کر رہے ہیں، لیکن جب کاروائی چھپی ہے تو اس کے اندر وہ بات موجود ہی نہیں ہے. وہ آپ کہہ رہے کہ یہ ذکر ہوا ہے، پھر کہہ رہے نہیں ہوا ہے. اب یہ کہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ نہیں ذکر ہوا، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. ابو حسن صاحب بات یہ نہیں ہے، جب آپ کے پاس اتنے اوتھینٹک سورس سے بقول آپ کو اتنا اعتماد ہے کہ یہ بات ہوئی تھی وہاں پر تذیر الناس والی، اور آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے اس پر، اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ 5 جلدوں والی اسمبلی کی کاروائی جو عالمی مجلس نے اللہ وسیع صاحب مندس اللہ علیہ نے شائع کی ہے اس میں یہ بات موجود نہیں ہے. تو سر مطلب یہ ہے ہمارا کہنے کا کہ اس پر تو کیس ہوتا ہے عالمی مجلس والوں پر نا، کہ انہوں نے سرکاری رپورٹ میں چیرخانی کی ہے اور آفیشل ڈاکومنٹ کو انہوں نے کرپٹ کیا ہوا ہے. تو ان دیکھیں پر تو عثمان بھائی، کاروائی ہوتی ہے شاہ نا. احمد نورانی صاحب جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. لیکن ان کا بیٹا تو موجود ہے نا، آج بھی وہ جو ہے اسی نہیں، میں مسلک اور والوں کے بات کر ساتھ رہا بیٹھتا ہے. ہوں، میں اور بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں، کہہ میں نے رہا کہا ہوں ان کا بیٹا موجود ہے کہ تو ان کا بیٹا تو وہیں پر موجود ہے، ان کی وہیں پر جو ہے میں وہ اصل میں گریبان نا پکڑ لے کہ آپ میں لوگوں نے کچھ ہماری اس میں کیوں طرح بدل کی ہے. دونوں میں نا بیٹے وہاں پر کڑیاں موجود بنانے، ہیں. یہ رپورٹ جس نے شائع کی ہے خود انہی کے جلسوں میں اور انہی کے کانفرنسز میں آتے ہیں، اور بالکل تلازم ہے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ. دیکھیں عثمان بھائی، موضوع دوسری طرف چلا جائے گا. دیکھیں ہم تو کڑیاں ملانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی 2 کتب کا حوالہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ایک بندہ جو اس وقت اسمبلی میں خود موجود تھا اور وہ کرتا درتا بھی تھا، یعنی کہ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب، وہ خود اپنی زبان سے ان کی ویڈیو بیان ان کا موجود ہے. پیچھے تو بات ہی کوئی نہیں رہ جاتی، شک و شبے والی تو اس میں بات ہی کوئی نہیں رہ جاتی. ابو حسن بھائی اس دن جب شاہ سید ہولی اسپرٹ آئے تھے براڑ کے اوپر تو آپ ادھر ہی تھے. دیکھیں سید ہولی اسپرٹ عثمان بھائی صاحب جس طرح وہ جس پوائنٹ آف ویو سے وہ بات کر رہے تھے نا، وہ اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن ہم تو فیکٹس اور فگرز پہ بات کر رہے ہیں نا. وہ جس نظریے سے بات کر رہے ہیں نا، بڑا واضح کلیئرلی بات کی تھی. ویسے وہ اصل میں بات پتہ کیا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ تکرار نہیں کر سکتے. وہ ایسے بندے ہیں، وہ ایسی شخصیت ہے، غیر متنازع شخصیت ہیں، وہ ان کے ساتھ ہم تکرار نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے تکرار بھائی؟ اب دیکھیں عامر بھائی، اب یہ کہتے ہیں کہ تکرار نہیں کر سکتے. بھائی ایک بندہ غیر حق بات کہہ رہا ہے، جو حق نہ ہو، حق کو چھپاتا ہو، آپ اس کے ساتھ بھی آپ بات نہیں کرتے، ان کا قبلہ بھی درست نہیں کرتے، یہ تو پھر خود آپ پر سوال اٹھتا ہے. نہیں دیکھیں عملی طور پہ جو کام عثمان بھائی ادھر دیکھیں، میری بات سنیں. عملی طور پہ جو کام ہو سکتا ہے نا، وہ انسان کو کرنا چاہیے. میں ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ یہاں پہ اس موضوع پہ بحث کروں نا، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے نا تین چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. 2 حوالے آپ کی. دیکھیں ابو حسن صاحب، آپ نے ابھی تک صرف نام لیے ہیں، وہ چیزیں پیش نہیں کی ہے. اس طرح تو ہم مطلب یہ کہ وہ آپ ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ ایسا کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی جو یہ براڈز ہماری ہوئی ہیں نا، کوئی 15-20 براڈز ہوئی ہیں. آپ اگر آپ اسے چیک کرنا شروع کریں گے نا، تو آپ کو تمام بالکل ٹائٹل پیجز کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ وہ وہاں پہ جو ہے وہ بات ہوئی ہے. بابر اچھا، مہر میں صاحب اور کے کوئی چینل کام ہے. نہیں کروں گا.
آپ کے 8 میں 10 آپ کو براڈ نکال دوں گا، نہیں میں آپ کو نکال دوں گا، میں آپ کو نکال دوں گا، میں عثمان سے حوالے لے کے آپ کو میں واٹس ایپ کر دوں گا، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو میں نہیں مفتی تو صاحب کو اے بات بی تو وہی رحمان پر بھائی آ جو کر ہیں پیچھے جاتی ہے نا، میرے پاس ان کا بات نا وہی نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر ہے، میں ان کو جی جی آپ ڈائریکٹ کا واٹس ایپ کر دوں گا جی جی پلیز میں مجھے بھیج اب دیں، کوئی اجازت مسئلہ نہیں۔ بات تو وہی پر آ مفتی کر صاحب اٹک اب جاتی ہے نا۔ میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو آگے پھر کیا لائے عمل ہے اس کا بھی کچھ کر لیں، کیونکہ وہ چاہے بس آپ سید مظفر شاہ صاحب وہ کاوش کر رہے ہیں اس سلسلے میں، تو کیونکہ وہ بڑے بھی ہیں تو وہ جو کام کر سکتے ہیں نا وہ ہم نہیں کر سکتے، وہ جو کام ان کی جو بات ہے نا وہ پھر آپ کو پتہ ہے وہ پھر ایک اور لیول ہے ان کا ماشاءاللہ، وہ خود ٹھیک ہے خود جناب۔ آئے ہیں نا اس سلسلے، خود چلے وہ وہ آئے تو ہیں کہ ٹھیک بھئی ہے میں یار، اس میں لیکن ایک سیکنڈ یہ جو عثمان رضوی ابھی کر رہا ہے تو کیا یہ چلتا رہے گا اسی طرح؟ نہیں یار، میں نے بھی یہ آج بات میں نے کی تھی، میں نے کہا تھا یار اس کا کوئی نہ کوئی کیونکہ حل تو ہونا دیکھیں چاہیے نا اس کا۔ ابو حسن بھائی اس طرح کی باتیں، اچھا ابو حسن بھائی مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، ایک کلیریفیکیشن کرتا جاؤں، وہ پھر بعد میں جو ہے وہ میرے ذہن سے نکل جائے گی۔ وہاں پر وہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پر جو ہے وہ آپ کے عثمان رضوی صاحب بڑے جو نازیبہ لفظ کہہ کر انہیں پکارتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں ان کے متعلق کچھ کہا تھا کہ قادیانی پتہ نہیں ان کے خلاف جو ہے وہ فتویٰ نہیں دیا، یا مرد صالح کہا تھا، یا اس طرح کی کوئی بات ہوئی وہ تھی۔ میں آپ کو پورا میں بتا دیتا ہوں پورا حوالہ آپ کو، وہ حوالہ جی اس طرح سے ہے جی کہ پنجاب سے جو ہے نا لدھیانہ سے کچھ علماء آئے آپ کے دارالفتہ اس وقت دیوبند میں، تو وہاں پہ رشید احمد گنگوہی صاحب اس وقت یعنی کہ کرتا درتا وہی تھے، وہاں پہ مسئول وہی تھے، لیکن ان سے یہ سینئر آئے بھی تھے ایک تھے۔ اپنا کیا کہتے ہیں علماء لدھیانہ دارالعلوم دیوبند ہاں آئے ہاں تھے۔ ہاں 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 ہاں، ابو وہ حسن وہاں بھائی سے پنجاب سے آئے تھے۔ یہاں پر تھوڑا سا رک جائیں، مفتی مبشر صاحب نے یہ بات کہی نا، میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ بے شک میری اس بات کو ریکارڈ کر لے اور انہیں کہیں کہ مسٹر اے بی آر کہہ رہا ہے کہ ان کا آنا آپ ثابت کر دے، میں اپنی حق حلال کی روزی سے آپ کو 1,00,000 روپے انعام دیتا ہوں، ان کا آنا ثابت کر اچھا دیں۔ میں آپ کو یہ بات کتاب ان کا تک میری حوالہ پلیز پہنچا دے، میں آپ پلیز کو میری میں میں آپ کو نا کتاب کا حوالہ میں آپ کو ابھی سینڈ کر دوں گا، ابھی میں تھوڑی دیر تک نا میں عثمان سے بھی واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے نا جی میں آپ کو حوالہ سینڈ کر دوں گا، اگر اس کتاب میں میں اس یہ کے لکھا ہے برعکس جو لکھا ہو لکھا ہے ابو حسن بھائی، جو اگر لکھا کتاب ہے میں نا اس کے جو برعکس لکھا ہو تو نہیں پورا واقعہ وہاں پہ درجے میں میرے سے سن تو لیں، آپ میرے سے یہی سن میں تو لیں، کہہ رہا ہوں نا، وہ مفتی صاحب نے بھی میرے سے وہاں پر، آپ مفتی صاحب کو بھی میرے نہیں سے پتہ آپ ہے نا، سن مفتی صاحب نے اقولو سے مراد آپ کے اپنے عالم کو لیا ہے اور کالا سے مراد حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو لیا ہے، حالانکہ اقولو سے مراد تو جو ہے وہ جو محمد احمد لدھیانوی صاحب ہیں، حالانکہ وہ آپ کے عالم کا نام لے رہے ہیں، حالانکہ وہ آپ کا عالم ہے ہی نہیں، آپ کے عالم کا میری نام لے بات رہے سن ہیں، لیں، میری بات سن لیں، ان کو تو میں خود یہ نہیں کہہ پتا رہا ہوں کہ کتاب کا۔ وہ میری ذرا بات سن لیں، پورا واقعہ وہاں پہ لکھا ہوا اردو میں لکھا ہے، عربی میں نہیں لکھا ہوا، اردو میں جی لکھا ہے، ٹھیک ہے، میں نے چلے خود دیکھا میں نے۔ آپ بھیج دیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ تفصیل میں۔ اچھا اچھا آپ میں نے، آپ کو بتا دوں واقعہ، اچھا میں آپ کو واقعہ بتا دوں، نہیں اجازت ہو تو۔ میں نے دیکھیں میرے پاس مفتی محمد امین صاحب کی جو عقیدہ ختم نبوت جو 16 جلدوں میں ہے وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے، اور میں نے وہ واقعہ خود جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے، اس میں انہوں نے یہ بات کیوں نہیں کی۔ اچھا آپ دیکھیں قادیان اور دارالعلوم دیوبند کا کتنا فاصلہ ہے، کوئی آج کے دور کے ٹیلی ویژن یا کوئی اخبار یا کوئی واٹس ایپ کا دور تھا کہ وہ اسی طرح جو ہے وہ فتویٰ لگا دیتا، ہاں، لیکن جب ان کا کفر ان کے سامنے آیا، ان کا کفر جب ان کے سامنے آیا تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ لیں۔ اچھا ایک تو ہے کہ آپ کہو گے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کہو گے کہ یار انہوں نے بعد میں جو ہے یہ اپنے فتوے دکھا دیے، یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ ہے روحانی خزائن۔ یہ کہتا ہے ایک فیصلہ کرنے والا اشتہار انعامی 1000 روپیہ میاں رشید احمد گنگوئی وغیرہ کے ایمانداری پرکھنے کے لیے، جنہوں نے اس حاجز کی نسبت یہ شائع کیا ہے کہ یہ شخص کافر
اور دجال اور شیطان ہے اور اس پر لعنت اور سب و شتم کرتے رہنا ثواب کی بات ہے. ایک بات ہو گئی. یہ دیکھیں، یہ ایک تو حوالہ. آپ قرآن کے مخالف یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ تو آپ قرآن کی صریح مخالفت آپ کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جب اچھا. کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے نا جی تو اس کی تحقیق کر لو. جی. اب تو اس بات وقت یہ ہے کہ یہ بندہ، ایک منٹ ذرا میری بات سن لیں. جی آپ نے یہی بات اپنی کتب سے ثابت کرنی ہے. یہ تو کذاب آدمی ہے، اس کی بات آپ اپنی دلیل میں نہیں پیش کر سکتے. ہاں ابو حسن بھائی، بڑی میں اسی بات کی طرف آپ کو لے کے آ رہا تھا، اسی بات کی جی طرف جی آپ کو لے کے آ رہا تھا. بہت جی جی شکریہ. ہاں جی جی اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر وہ پوری آیت کس طرح ہے اور اس کا پورا مفہوم کس طرح ہے؟ آپ کو پتہ ہے جو کوئی فاسق جو ہے آپ کے پاس آئے اور اس طرح کی جو ہے وہ آپ کو کسی کے متعلق اس طرح خبر دے، اور اس کے پتہ ہے آخر میں، اس آیت کے آخر میں کیا ہے؟ جی جی آپ بتائیں، آپ کوئی بات نہیں بتائیں. جی اصل میں آپ نے پیش کی تھی نا، تو وہ آپ تھوڑا پیش کر دیں. میرے ذہن میں اصل میں آج ہی اس میں نے وقت پڑھی ہے، لیکن فَإِن فَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فاسقن فتبینوا. ہاں جی، جی وہ آگے کیا برحال ہے؟ پوری آیت، وہ میرے سامنے قرآن نہیں ہے اس وقت، نام دوسرا موبائل ہے. میں کیونکہ قرآن پاک حفظ نہیں کیا ہوا، جی جی تو یہ ہے کہ میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں، یہی چیز جو یہ اس نے مرزا قادیانی نے یہاں پہ لکھی ہے نا، یہ آپ بڑی آسانی سے اپنی کتب سے دکھا سکتے ہیں. جی جی بالکل. ہاں تو بس یہی ہمارا یہی تقاضا ہے. وہاں پہ جو یعقوب گنگوہی صاحب تھے نا، ان کے شاید غالباً رشید احمد گنگوہی صاحب کے وہ کوئی رشتے میں بھی تھے. اب یہ نہیں مجھے پتا ان کے چلے کیا جی، رشتے میں وہ کیا ابو لگتے حسن تھے. صاحب، ایک منٹ جی، ایک منٹ جی بابل بھائی، یہ دیکھیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مفاوضات رشیدیہ، مفاوضات یعنی رضوی رشیدیہ. مکتوبات جی حضرت مولانا مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی. جی ٹھیک ہے. جی اب آئیں جی. مولوی محمد اشرف علی صاحب، بعد سلام مشنون ان کے آپ کا خط آیا، صلح احوال پر شکر کرتا ہوں. مرزا حسب وعدہ فخر عالم علیہ الصلوۃ والسلام دجال کذاب پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تھا نا کہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اس وقت کی اردو اور آج کی اردو میں جو ہے وہ فرق ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک یہ لفظ لکھا ہوا ہے. اس لیے میں نے آپ سے یہ کہا کہ مرزا حسب وعدہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دجال کذاب پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے. مثل مختار سقفی کی اول اور دعوی تائید دین کیا، اب مدعی نبوت جو ہے در پردہ ہو کر جو ہے مضل خلق ہوا اور بڑا چالاک ہے اور اشتہار مناظرہ دیتا ہے. جب کوئی مقابل ہوتا ہے تو لطائف الحیل سے ٹال دیتا ہے اور مناظرہ موت اور حیات علیہ السلام میں کرتا ہے، اور اپنے دعویٰ کے باب میں بالکل مناظرہ نہیں ہوتا. بندے نے اس کے باب میں فتویٰ لکھا، وہ ملفوف ہے، ہرگز تردد نہ کرنا چاہے. جو نصوص کا منکر ہوگا وہ اہل ہوا میں داخل ہوگا. اہل ہوا کافر کو کہتے ہیں، جو کفار، جو مشرکین ہوتے ہیں، جو دین اسلام سے جو ہے وہ علیحدہ ہٹ کر جو اس کو اہل ہوا کہتے ہیں. آپ اپنی طرف کے لوگوں کو قطعاً ممانعات سے اس سے ملنے کی کر دیں، ممانعات اس سے ملنے کی، ہرگز اس کے ناحق اور جو ہے وہ اہل باطل ہونے میں تعامل نہ فرماویں. فقط والسلام، ذی قعداس 1308 ہجری. جی چلے جی. جی اب یہ دیکھیں نا کہ یہ انہوں نے خط لکھا ہے رشید احمد گنگوہی صاحب کی طرف، ایسے ہی ہے نا جی؟ رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ. جی جی میں گزارش ہے کہ یہ انہوں نے خط لکھا ہے نا، جی جی ایسے ہی ہے جی. جی یہ میں آپ کو وہ حوالہ جو ہے نا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جب علماء لدھیانہ آپ کے بقول میں خود نہیں آئے، چلے انہوں نے خطوط لکھے ہوں گے، ایسے ہی بالکل. جی ہاں، انہوں نے جب خطوط لکھے نا، تو حالانکہ جو حوالہ عثمان نے پڑھ کے سنایا ہے نا، آج بھی وہ سنا رہا تھا شاید غالباً، اس کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ الفاظ ہیں کہ، اور اس کے بعد وہ تونسوی صاحب کی بھی ویڈیو اس کے اوپر موجود ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ خود جو ہے وہ علماء لدھیانہ جو ہیں وہ وہاں پہ آئے ہیں،
انہوں نے ان سے فتویٰ طلب کیا کہ آپ اس کے اوپر فتویٰ دیں، لیکن انہوں نے آگے کر دیا یعقوب گنگوہی صاحب کو. اب یہ نہیں مجھے پتا کہ ان کا کیا رشتہ تھا ان کے ساتھ، وہ خود پیچھے ہو گئے، ان کو آگے کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جی 5 کروڑ لوگ جو ہے نا وہ ہندوستان کے اندر مسلمان رہتے ہیں، تو ایک اگر وہ بھی رہی جائے گا تو کیا ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی اگر آپ اس کے اوپر اصرار کریں گے نا تو ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے بلکہ آپ لوگوں کی تکفیر کریں گے. یہ اچھا بات وہاں پہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے. اچھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے سامنے مرزا قادیانی کی یہ تصنیف پڑی ہوئی ہے یا یہ پڑی ہوئی ہے یا وہ پڑی ہوئی ہے، میں نے اس کو پڑھا ہے. انہوں نے اس کی عبارتیں، ہاں انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ لکھا ہے کہ ان کی عبارتیں انہوں نے کوٹ کی ہیں وہاں پہ کہ یہ باتیں اس نے لکھی ہیں. نہیں دیکھیں عبارتیں کوٹ کی ہیں. عبارتیں کوٹ کرنا وہ علیحدہ، دیکھو وہی بات ہے کہ اگر وہ بات ہے وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا کہ کوئی اگر آپ کے پاس، چلو یہ تو فاسق کی بات ہے نا، ایک عام سا بندہ بھی آ جائے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ بھی اپنے دارالافتاء کو باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ اور باقاعدہ حوالہ جات کے ساتھ کوئی بات آپ سینڈ کریں گے، بھیجیں گے، تو وہ اس پر ڈائریکٹلی جو ہے اس عبارت کو دیکھ کر ڈائریکٹ فتویٰ نہیں دے گا، بلکہ پہلے اس کی تحقیق کرے گا، اور تحقیق کے بعد جو ہے وہ پھر اس پر جو ہے وہ فتویٰ دے گا. میں آپ کو فتویٰ دکھا دیتا ہوں. آپ نے کہا نا یہ فتویٰ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مرزا قادیانی من جملہ دجال اور کتاب کا باقیات فتاوی رشیدیہ، باقیات فتاوی رشیدیہ. جی میں اسکرین شاٹ لے لیا میں، ٹھیک ہے جی لے اسکرین شاٹ لے لیں جی. جی پڑھیں اب آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ جی آپ پڑھ لیں کیا پڑھ رہے ہیں. کتاب الایمان والعقائد. مرزا قادیانی من جملہ دجالوں اور کذابوں میں یہ جواب صحیح ہے. مرزا غلام قادیانی بوجہ ان سے کہ اس کے ماننے والے بھی ایسی ہیں تاویلات فاسدہ اور افوات باطلہ کے من جملہ دجالوں کذابوں اور خارج از طریق اہل سنت و داخل از اہل ہوا. میں نے کہا تھا نا کفار اور اس کے اتباع اور اس کے یہ عثمان بھائی کو لیں اوپر، اس کے ہے. عثمان بھائی کو لیں اوپر. جی ایک منٹ جی، عثمان بھائی کو اوپر لے لیتے ہیں جی. اور اتباع بھی مثل اس کے ہیں العبد رشید احمد گنگوئی، اور یہاں پر ان کا مہر بھی ہے رشید احمد، یعنی ان کا سگنیچر بھی ہے. مرزا قادیانی ضال و مضل، گمراہ، ضال و مضل، ضال اور مضل گمراہ کون ہوتا ہے؟ مرزا قادیانی احمد قادیانی کے کلمات اور دعاوی جہاں تک مجھے معلوم بے شک موجب فسق اور قطعا فاسق اور ضال اور مضل ہیں اور داخل فرقہائے مبتدعہ و اہل ہوا ہیں. جی یہاں پہ تو سیدھا جو ہے وہ اہل ہوا سے مراد کافر ہیں. اسسٹنٹ عثمان رضوی اہل ہوا سے مراد کافر ہیں. اچھا اہل ہوا سے مراد کافر ہیں. اچھا اس کا ثبوت اب میں، کیونکہ آپ نے کہا تھا نا وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، ٹھیک ہے، وہ تو کسی اور کے متعلق جب ہو، کیونکہ آپ نے کہا تھا نا تحقیق، تو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اہل ہوا سے مراد جو ہے وہ کافر ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ دیکھیں کہ ایک فیصلہ کرنے والا اشتہار انعامی 1000 روپیہ میاں رشید احمد گنگوئی، کیونکہ جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں ابو حسن بھائی، آپ کو بھی پتہ ہے کہ کوئی اپنے متعلق جو ہے ہرگز یہ نہیں لکھے گا کہ میں کافر ہوں یا فلانے نے جو ہے وہ مجھے کافر کہا ہوا ہے، اور کوئی اپنی کتاب میں کسی کا ذکر یوں ہی نہیں کرتا کہ فلانے نے مجھے کافر کہا ہے، ٹھیک ہے. اگلے کا جو ہے وہ اگلا ایک سٹیٹس والا بندہ ہو، اس کے جو ہے وہ اتباع کرنے والے ہوں، اس کے ماننے والے ہوں، کیونکہ ہر للو پنجو کا جو ہے وہ کوئی ذکر اپنی کتابوں میں نہیں کرتا. جس طرح مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ، اب ظاہری بات ہے وہ بھی ایک جانی مانی شخصیت تھی، ان کا ذکر جو ہے مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں کیا ہے. تو یہاں پر ہے کہ روپیہ میاں رشید احمد گنگوئی وغیرہ کے ایمانداری پر رکھنے کے لیے جنہوں نے اس حاجز کی نسبت یہ اشتہار شائع کیا کہ یہ شخص کافر دجال اور شیطان ہے
اور اس پر لعنت ہے اور سب و شتم کرتے رہنا ثواب کی بات ہے. یہ مرزا قادیانی کی زبانی یہ میں نے آپ کو باقاعدہ سنایا ہے. جی اچھا یہ حضرت کہ آپ کو مکتوبات بھی بھیجے ہیں حضرت کے، حضرت گنگوہی کا ایک مکتوب بھی بھیجے ہے پرسنل میں، وہ بھی دکھا دیں. چلو دیکھیں اپنا حذیفی بھائی ابو مجھے حسن ایک چیز صاحب، بتائیے گا. یہ آپ کا یہ میں کیلے نے بر جو ہے والا، یہ آپ کا کیلے بر والا آیا ہے، لیکن نیچے وہی اپنی مجھے وہ نا زبان مجھے گندی حذیفی باتیں بھائی اور آپ مجھے ایک چیز گالیاں، بتائیے گا، ان کو کہے مجھے ایک اوپر چیز آ جائے بتائیے نا، گا اپنا کیلے بر جی تو جی دکھائے ذرا. کہ ایک بندہ جو ہے وہ کفر کرتا ہے اور ایک بندہ نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ فتوے کے اندر نہ تو اس کے ارتداد کا ذکر کیا گیا ہے، نہ تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا گیا ہے، بلکہ اس کو اہل ہوا کہا گیا ہے. یہی تو ہمارا اعتراض ہے کہ بھئی اس کو واضح طور پہ، جیسے اہل سنت کے علماء نے، میری بات سن لیں ابھی آپ کو حضرت جیسے وہ اعلیٰ مکتوب کا حوالہ لگاتے ہیں، اس کے اوپر لفظ کفر آپ کو مل جائے گا. اچھا لفظ کفر تو کا یہ ہے نا مسئلہ. حضرت کا مکتوب میں نے بھیجا ہے، وہ اس کے اندر آپ کو بھی لگا دیتے ہیں، اس کے اندر لفظ میں کفر وہی بھی مل بتا جائے رہا گا تھا آپ کو. وہی بتا رہا تھا کہ رشید احمد گنگوہی صاحب نے واضح الفاظ میں کفر کا فتویٰ نہیں دیا. اعتراض رشید احمد گنگوہی صاحب کے اوپر ہے، کیونکہ وہ اس وقت موسٹ سینئر تھے اور وہ دارالعلوم دیوبند کے وہ بانی ہیں. یہ اعتراض ان کے اوپر ہے. یہ آگے آپ وہی حضرت میں عرض ملفوظ، کر رہا ہوں، حضرت گنگوہی نے کفر کا فتویٰ دیا. اچھا اب ہے حوالہ تو ٹھیک ہے، لفظ کفر اگر کے ہے ساتھ حوالہ. لفظ جی وہ ابھی لگا دیتے ہیں، میں نے بھیجے انہیں. اور حذیفی بھائی آپ کو ایک اور چیز کا بھی پتہ ہوگا کہ میں نے بہت ساری ایسی کتب آپ کی دیکھی ہیں کہ جو بعد میں نئے ایڈیشن کے اندر تحریف کر کے چھاپی گئی ہیں. میں نے خود بہت سارے ایسے حوالے، میں نے آپ کی کتابیں دیکھی ہیں، اولڈ ایڈیشن اور نیو ایڈیشن، اس طرح کے بہت سارے کام ہوئے ہیں. آپ کو بھی اس چیز کا پتہ ہے، آپ کی نظر سے بھی یہ چیز گزری ہوگی. وہ حضرت بہت پرانی کتاب ہے، آپ کو وہ کتاب کا صفحہ سامنے آئے گا نا تو اندازہ ہو جائے گا. بہت پرانی کتاب ہے، حضرت کا مکتوب ہے، اور وہ پرانی وہ جو پیلے رنگ کی کتاب ہوتی تھی نا، وہ والی ہے. مفتی صاحب کہاں چلے گئے؟ جی میں ادھر ہی ہوں. جی صرف وہ ادھر لے کے آ رہا تھا موبائل سے، جو ہے وہ لیپ ٹاپ کی طرف وہ آ رہا تھا، تو وہ اس میں تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے کیونکہ یہ لائیو لگا ہوا ہے نا. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. وہ اس کے اندر حضرت لفظ کفر بھی مل جائے گا، اور وہی جو حضور علیہ السلام کی پیش گوئی تھی نا، ثلاثون کذبون، اس حدیث کو مصداق بناتے ہوئے کفر کا فتویٰ ہے. حضرت نے مکتوبات کے اندر غالباً حضرت تھانوی کو خط لکھتے ہوئے حضرت نے یہ بات کہی ہے. بہرحال حوالہ آ جائے گا مکتوبات کا بھی ہے، اور باقیات کے بھی فتوے سے حضرت کفر کا فتویٰ تو واضح ہوتا ہے. حذیفی اب بھائی یہ تو دیکھیں، ایک غیر مناسب بات ہے. خط کے اندر آپس میں کسی کو خط لکھ کے کہنا کہ وہ کافر ہے. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا فتویٰ شائع کیا، پبلک کی ہے. ابھی یہ آپ نے خود اپنی زبان سے یہ بات جی کی ہے جی کہ انہوں نے حضرت، کسی کو خط وہ لکھتے ہوئے یہ بات کی ہے. یہ تو نہیں نا کوئی بات ہے. شائع شدہ مکتوبات ہیں حضرت، شائع شدہ حضرت کے مکتوبات نہیں، شائع شدہ مکتوبات کی بات میں یہ نہیں شائع کر ہوئے رہا، ہیں، وہ اور تو اس کے شائع اندر ہوا ہے، مجھے پتہ اس ہے. کے خلاف کام میں کرنے کا یہ کہہ رہا حکم ہے نا. ہوں کہ کیا اس وقت مرزا قادیانی کے زمانے میں اس کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا؟ یہ میں کہہ رہا ہوں. اس کا حوالہ آپ کے پاس کو موجود ہے؟ یہ میں کہہ رہا تھا. جی دیکھیں یہ والا مرزا حسب وعدہ فخر عالم علیہ الصلوۃ والسلام. یہ میں نے ان کو پہلے پڑھ کے سنایا، آپ موجود نہیں تھے، میں نے ان کو پڑھ کے سنایا ہے. مرزا حسب وعدہ فخر عالم علیہ الصلوۃ یہ میں والسلام نے دجال. مفتی صاحب یہ تو ہم نے آگے پڑھ لیا نا، یہ تو ہم نے پڑھ لیا آگے. جی تو اور نبی یہ صلی جو اللہ فتویٰ علیہ ہے وسلم یہ نہیں، رشید نبی صلی احمد اللہ، گنگوہی صاحب کا نہیں ہے. ایک منٹ مفتی صاحب، ایک منٹ. جی حذیفی بھائی سے نا میں ذرا بات کر لوں، حذیفی بھائی سے بات کر لوں. یہ رشید احمد حذیفی بھائی گنگوہی صاحب یہ کا نہیں ہے. نہیں، وہ اوپر پڑھیں ذرا، اوپر سے پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے. اوپر مولوی سے پڑھیں ذرا، محمد یہ کیا اشرف علی لکھا ہوا ہے. صاحب صلی اللہ بعد سلام اچھا مشنون. اچھا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی.
اچھا یہ دیکھیں کہ یہ وہ خط لکھ رہے ہیں رشید احمد گنگوئی صاحب کو، ایسا ہی ہے جی؟ جی ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے پبلکلی کہاں پہ اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے، یہ تو ہم میرے پوچھ رہے بھائی ہیں۔ وہ میرے بھائی پورا سن لیں تو تب آپ کو جو ہے وہ پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا وہ جی۔ اینڈ والا پڑھ دیں، اینڈ والا پڑھ دیں، کہاں سے آپ جی وہ کہہ رہے تھے آپ؟ اور جہاں ملفوظ سے ہے وہ ہرگز تردد نہ کرنا جو نصوص کا منکر ہوگا وہ اہل ہوا میں داخل، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نص کا منکر وہ کافر ہوتا ہے، اور میں نے یہاں پر کہا تھا کہ اہل ہوا جو ہے وہ کافر یہاں سے مراد ہے، کفر کا فتویٰ ہے۔ آپ اپنی طرف کے لوگوں کو قطعاً ممانعت اس سے ملنے کی کریں، یہ ان کو باقاعدہ ملنے جو وہاں کے لوگ ہیں نا، تو وہاں پر کہا کہ وہاں پر سب کہیں کہ اس شخص سے جو ہے وہ ملے بھی نہیں، ہرگز اس کے ناحق اور اہل باطل ہونے میں تأمل نہ فرماویں۔ جی میں نے آپ سے جو تقاضا جی کیا تھا نا مفتی صاحب، آپ جلد یہ بازی نہ کریں، حضرت گنگوہی آپ مجھے رحمہ بعد میں اللہ حوالہ کا دے دیجیے خط ہے گا۔ اور حضرت تھانوی جی کے میں نام سمجھ ہے۔ گیا ہوں، میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا ہوں، یہ اس میں اپنے پلان کا اظہار کر رہے ہیں لیکن انہوں نے فتویٰ دیا نہیں پبلکلی، یہ ہے ہمارا اعتراض۔ یہ لے جی فتویٰ بھی لے لیں جی، فتویٰ لے لیں، چلے آپ کہتے ہیں جی پبلکلی نہیں دیا، یہ لے جی، یہ لے کیا ہے یہ یہ؟ لے ایک منٹ ہے ذرا، ایک منٹ ذرا باقیات اسکرین شاٹ فتاوی، لے لیں۔ ابھی آپ کو وہ باقیات فتاوی رشیدیہ اسکرین شاٹ آپ نے نہیں لیا تھا، وہی ہے ہاں نا، ہاں ہاں یہ ہاں، اس کا اچھا باقیات فتاوی اچھا رشیدیہ، یہ ٹھیک ہے۔ جی اچھا مرزا قادیانی من جملہ دجالوں اور کذابوں میں، یہ جواب صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی بوجہ ان سے ہے، اس کے ماننے والے بھی ایسے ہی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نا، فیکون فی امتی 30 کذابون دجالون، ٹھیک ہے۔ اب پھر کوئی یہ آ کر کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہاں پر 30 کذابون دجالون کے ساتھ کافرون کا لفظ بھی انہوں جو ہے وہ اضافہ کرنا چاہیے تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کوئی اس طرح آ کر کہے تو یہ تو اس کے اپنے ذہن کا فطور ہے نا، کیونکہ اس کے اپنے ذہن کا فطور ہے، کیونکہ میں نے آپ کو اس سے پہلے وہ بات بتائی نا، آپ نے کہا پبلکلی، تو میں نے کہا یہاں پر انہوں نے باقاعدہ وعدہ فخر عالم علیہ السلام، یعنی اس حدیث کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، اس میں دجال اور کذاب کا ذکر ہے، ٹھیک ہے اس میں، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا ہے۔ مرزا قادیانی من جملہ دجال اور کذابوں میں، یہ جواب سے مرزا غلام قادیانی بوجہ ان سے کہ اس کے ماننے والے بھی ایسے ہیں، تعویلات فاسدہ، اور حضرت یہ لفظ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے اگر آپ کے اس میں بلر نظر آ رہا ہے مجھے، یہ حفوات باطلہ ہے، حفوات افوات باطلہ۔ باطلہ کے من جملہ دجالوں اور کذابوں کے خارج از طریق اہل سنت اور اہل ہوا ہے، اس کے اتباع بھی مثل اس کے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اور نیچے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ضال اور مضل ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب مسلمانوں کے یہ میں مقابلے نے میں جو اسکرین ضال اور شاٹ میں مضل نے لے ہوتا ہے لیا، وہ کون ہوتا ہے مسلمانوں کے یہ میں نے مقابلے میں؟ اسکرین شاٹ لے لیا۔ جی مفتی صاحب یہ دیکھیں نا، علمی گفتگو ہو رہی ہے نا، اس میں جی، کوئی گالی نہیں، کوئی گالم گلوچ نہیں کسی قسم کی۔ لیکن آپ کا اپنا تو بندہ نیچے آ کر اس نے گالی نہیں دی ہے، ہاں کیا کہہ رہا ہے یہ؟ ایک منٹ ہے، یہ، ہاں وہ نیچے کر لیں جی۔ یہ بریلویوں کو اہل ہوا کہا ہے، یہ جو اس نے کہا ہے یہ بات اور آگے والا لفظ پڑھو، کیا کہا ہے؟ اچھا نہیں چلے، اب میں یہاں پر تو نہیں، اب اگر کوئی دوسرا گالی بندہ تو ہوتا اور یہ ہے نا کہ کوئی اگر وہ معاذ اللہ کہتا کہ میں کوئی تمہارے بزرگوں کو ٹانگنا معاذ شروع اللہ کر دوں، کوئی ہاں نہیں، میری بات سنیں، گالی تو یہ ہے نا کہ وہ کسی اکابر کا نام لکھ کے کو گالی دے یا آپ کو گالی دے، نہیں تو میں یہ تو اس نے کوئی گالی نہیں نہیں بیٹھا دی۔ ہوا ہوں یہاں پر، میں یہاں پر نہیں بیٹھا ہوا ہوں، میں اپنے آپ کو نہیں کہتا، یہ چلے اس میں نے جو ایسا لکھا کرتا ہوں، کیسے اب یہ جاہل ہے آپ دیوبندی، نے میں کہوں کیسے جاہل ہے بریلوی، کیسے جاہل ہے کہ جو ہے، میں اب یہاں پر کہوں کیسا جاہل ہے اس کا والد، کیسی جاہل ہے اس کی والدہ، میں نہیں کہہ سکتا۔ میری بات سنیں، ابھی آپ نے یہ مجھے حوالہ جات دیے ہیں نا، یہ 2 جی حوالہ جات میں نے اسکرین شاٹ لیے ہیں۔ اچھا اگر ہم کالا اب انشاءاللہ حضرت کہہ تعالیٰ دیں، کالا حضرت، تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی پرابلم ہوگی آپ کو؟ بھائی یہ تو آپ دیکھیں نا، وہ لے آپ لو، چھوڑ دیں کیا کوئی نام ہے، مسئلہ نہیں، وہ سسٹم بات کی بات سپلنٹ،
نہیں، اگر دیوبندی نے جو یہ دیوگندی لکھا ہے اس کی جسٹیفیکیشن ہے تو پھر کالا حضرت کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن کرا دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ چلیں کوئی بات نہیں، وہ آپ کی اگر دیکھیں دل کی عثمان تسلی، اپنا کیا کہتے ہیں، جی اچھا کہتا ہے میری براڈ پر آنا پھر بات کرنا۔ جی جی آ جا یار، یہ ان کا وہ کیلے چلیں بروانا بنتا ہے، کیلے میں بروانا۔ یہ ہے کہ میں نا مرزا انجینئر کی طرح میرے کوٹھ پہ آ جاؤ، نہیں، یہ تو ان کے یہ تو ان کا بڑے کیلے بر کا بندہ ہے نا، کیلے بر تو ان کا اپنے براڈ پر ہوتا ہے نا، اپنے گھر سے باہر وہ جس طرح انجینئر مرزا جو ہے نا اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر بڑا کیلے چلا بر جا جو پھر ہے نا اپنے اس گھر کا میں چلا بناتا جا، ہے۔ دروازہ بند کر لے، یہ نہ دروازہ کھلا ہو کوئی اور نہ گھس جائے عثمان، ہاں نا وہاں پر نہیں، پھر ہم چلا تو جا، تو جاتے یہاں ہیں پر نا موجود ہے، وہاں ابو پر کوئی حسن، اور نہ ہو، ایمان سے بتاؤ ابو تیری حسن، غیر موجودگی ہم میں کوئی آتے اور نہیں بندہ ہیں۔ نہ آ جائے۔ جی اچھا، سفیر صاحب آئیں جی، السلام علیکم سفیر صاحب۔ والسلام۔ ابو الحسن کو کیا ہوا؟ ابو حسن بھائی میرے خیال میں یہ تو ہاں جی نیچے سفیر بھائی، اتر گئے۔ ہاں 3 گھنٹے آپ نے اپنے ضائع کر دیے اور یہی نتیجہ نکلنا تھا۔ وہ اس کی گالیوں کی بھی جسٹیفیکیشن کر رہا ہے۔ جی پتہ اچھا، نہیں آپ لوگ جو ہے نا آپ یہ لوگ روحانی خزائن، یہ روحانی خزائن ہے، اس میں مرزا قادیانی خود اپنے متعلق لکھتا ہے کہ پھر مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی اس کام کے لیے ہمت کریں، کیونکہ مقلدوں کی پارٹی کے وہی رکن اول ہے، اور ان کے ساتھ ہر ایک ایسا شخص بھی شامل ہو سکتا ہے جو نامی اور مشاہیر صوفیوں اور پیرزاد اور سجدہ نشینیوں میں سے ہو، اور انہی حضرات کے علماء کی طرف سے اس عاجز کو کافر، مفتری، کذاب اور مکار سمجھتا ہو، اور اگر یہ سب کے سب مقابلے سے منہ پھیر لے اور کچے عذروں اور نامعقول بہانوں سے میری اس دعوت کے قبول کرنے سے منحرف ہو جائے تو خدا تعالیٰ کی حجت ان پر تمام ہے۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ مولوی رشید احمد اور ان کے ساتھ جتنے بھی صوفی ہیں، پیرزادے ہیں، سجدہ نشین ہیں، وہ اس عاجز کو، یہ عاجز تو نہیں تھا، یہ تو بہت بڑا کذاب اور دجال اور لعنتی انسان تھا، وہ خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ وہ مجھے جو ہے وہ کافر کہتا ہے۔ اور یہ ایک حوالہ جی بتایا ہے، اب یہاں پر دیکھیں یہ باقاعدہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی طرح گالیاں نکال رہا ہے جس طرح، ایک منٹ جی میں آپ کو دکھا دوں، ایک منٹ، نیٹ کا مسئلہ مفتی صاحب کی طرف ہے یا میری طرف؟ جس طرح یہ گالیاں نکال رہے ہیں نا، سیم اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے مرزا غلام قادیانی بھی گالیاں نکال رہا ہے، اور اس کی گالی بھی میں آپ کو دکھا دوں، وہ بھی اسی طرح گالیاں دیتا تھا کہ الشیطان الاعمى، یار اندھا یہ شیطان۔ سفیر کنگ صاحب آئے ہیں، ان کو بات کرنے دیں۔ جی سفیر کنگ، یہ سفیر کنگ صاحب ویسے تو براڈ لگاتے ہیں، لیکن خیر ہم اسے اپنا ہی بندہ سمجھتے ہیں، باقی جی سفیر کنگ صاحب۔ نہیں مجھے آپ اپنا بندہ نہ سمجھے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میں آپ کو اپنا بندہ نہیں سمجھتا، میں آپ کو اپنی اس جماعت میں سے لات مار کے باہر نکال دیا۔ جی اب بولیں۔ نہیں آپ کی کون سی جماعت ہے؟ جی جی وہ ہماری یہ اہل کیا سنت کہہ رہے ہیں آپ؟ والجماعت ہے، ہماری اہل سنت والجماعت ہے۔ جی بولیں۔ اہل سنت کون سی؟ رشید گنگوئی صاحب والی؟ جی جی بالکل۔ نہیں اچھا سفیر بھائی یار گالیاں دے اعلیٰ دیا تو حضرت پھر احمد رضا گفتگو خان نہ ہی کریں، آپ نیچے چلے جائیں۔ ہاں جی، احمد رضا خان والی۔ احمد رضا خان صاحب کا نام بھی مت لو آپ، اچھا نہیں لگتا آپ کے منہ سے۔ کیوں زبان ناپاک ہو جاتی ہے کیا؟ نہیں، ہاں آپ کے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ آپ کے منہ ناپاک ہے نا، آپ کا منہ زبان ناپاک ہے، اس ناپاک ہو لیے جاتی ہے۔ مجھے تو غسل جو ہے نا وہ آ گئی، آپ اب کا تو میں منہ غسل ناپاک ہے بھائی، آپ کا منہ ناپاک ہے، اچھا نہیں لگتا ہے کہ کسی اللہ کے رسول اور اللہ کے ولی کا نام لو۔ اللہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، احمد رضا خان کو اللہ بنا دیا، توبہ، یہ کیا کہہ رہے، کہتے اللہ اور اللہ کا رسول، توبہ یہی توبہ، گنگوئی استغفر خنزیر کا بچہ بھی اللہ، یہی کام کرتا تھا۔ استغفر اللہ، اللہ اور استغفر اللہ کے اللہ، رسول اور اللہ کے ولیوں کا نام جو ہے خنزیروں کے منہ سے اچھا نہیں لگتا۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ جامعات یہ اولیاء، ایک منٹ جی ابابیل بھائی، یہ آپ نے ولیوں کا ذکر کیا نا، جامع کرامات وہی ہے اولیاء، جو یہ بڑوا آپ رے کی، بڑوا، ہاں وہی یہ رشید آپ کو ابھی گنگوئی دکھاتے، بڑوا رے بڑوا، یہ دیکھیں جی، کہتے ہیں کہ
ایک عجیب خرق عادت کرامت دیکھی، وہ یہ کہ آپ خادم پر کسی وجہ سے غصہ آ گیا اور ارادہ کیا کہ آپ اسے مناسب تادیب کی جائے شیخ نے اپنے تیبند کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر دونوں ہاتھوں سے اپنا آلہ تناسل پکڑا اور کافی لمبا ہو گیا. بڑویرے بڑوا کا جواب آ گیا، کافی لمبا ہو گیا تاکہ کندھوں تک اس کی لمبائی پہنچ گئی، اور پھر اس سے بھی کچھ زیادہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ اس خادم نے مارنا شروع کر دیا یہاں تک کہ مفتی مبشر کی گانٹ پھٹ گئی. میں سمجھ گیا کہ خادم